بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا میں اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ پیش آیا۔ کوئی اپنی بیٹی کی طلاق ہونے پر ایسا بھی کر سکتا ہے، آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا۔ پریم گپتا بینڈ باجے پٹاخے پھوڑتے ہوئے اپنی بیٹی سکشی گپتا کے گھر پہنچ گیا اور اپنی بیٹی کو خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا۔ پریم گپتا نے اپنی بیٹی کی شادی اپریل میں اپنی مرضی سے کی تھی، یعنی یہ ایک ارینج میرج تھی، مگر بدقسمتی سے یہ شادی زیادہ دن تک نہیں چل سکی۔ سکشی گپتا کے جو سسرال والے تھے وہ انتہائی گرے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے دن رات سکشی گپتا کے اوپر تشدد کیا اور اس کام میں اس کا شوہر بھی شامل تھا، مگر سکشی گپتا نے جیسے کیسے کر کے کمپرومائز کرنا اور درگزر کر کے وقت پاس کر رہی تھی۔ سکشی گپتا کے والد کو جب ان سارے معاملات کا پتہ چلا تو وہ صدمے میں چلا گیا۔ اس کو بہت گہرا دکھ پہنچا اور اس کو کینسر ہو گیا۔ ایک دن جب سکشی کے گھر والا، اس کا شوہر موجود نہیں تھا، سسرال والوں نے پولیس کو بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے گھر میں قبضہ کیے ہوئے ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے سکشی کو پولیس کے ذریعے گھر سے نکلوانا چاہا۔ جب باپ کو خبر ملی تو باپ وہ بینڈ باجے ڈھول وغیرہ لے کر پٹاخے پھوڑتے ہوئے ان کے گھر پہنچا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ویسے ہی رکھوں گا اپنے گھر میں جیسے یہ پہلے رہ رہی تھی۔ ایک مری ہوئی بیٹی سے متعلقہ بیٹی وہ میرے لیے بہتر ہے۔ میں اپنی بیٹی سے ویسے ہی محبت کروں گا، ویسے ہی خیال رکھوں گا جس طرح یہ شادی سے پہلے میں اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ جس پر بیٹی جو سکشی گپتا ہے اس نے اپنے والدین پیرنٹس کے ساتھ پکچریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور کہا کہ میں خوش قسمت ہوں جو مجھے ان جیسے والدین ملے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کا جو استحصال کیا جاتا ہے، عورتوں کو، بیٹیوں کو اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے تمہاری ڈولی جا رہی ہے، وہاں سے تمہارا جنازہ آنا چاہیے، تمہیں جیسے کیسے گھر میں اپنے رہنا ہے، جو بھی ہو تمہیں کمپرومائز کرنا ہے۔ کمپرومائز تک تو بات ٹھیک ہے، جب ڈومیسٹک وائلنس حد سے بڑھ جائے تو پھر بیٹی کیا کرے؟ کیا بیٹی وہیں پر اپنا گڑھا کھود لے، وہیں پر اپنی قبر بنا لے؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج اس طرح سے ہو رہا ہے۔ ہوا کی بیٹی ظلم و تشدد سہ رہی ہے لیکن زبان بند کیے ہوئے ہے، خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ خاموشی کی وجہ کون ہے؟ پیرنٹس، ان کے بھائی۔ یہ لوگ اگر سپورٹ کریں، حوصلہ دیں تو کبھی بھی ہوا کی بیٹی کے اوپر یوں ظلم و ستم نہ ہو۔ اور بعض ایسی بھی دیکھا گیا ہے، بعض ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں جو اس سے برے کام بھی کرواتے ہیں۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو ہماری بات ماننی ہوگی، ہمارے کہنے پر چلنا ہوگا، ورنہ طلاق لو اور جاؤ۔ تو بیٹی بیچاری، ہوا کی بیٹی کیا کرے، کہاں جائے؟ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے جو ہر دوسرے چوتھے گھر کی کہانی اب بن چکی ہے۔ بعض دفعہ بہت اچھی شادیاں چل رہی ہوتی ہیں لیکن تھوڑے ہی دن گزرتے ہیں کہ معاملات ویسے نہیں رہتے، پھر معاملات ظلم و تشدد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اگر بیٹی بتائے بھی تو صحیح تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ انگلی اٹھتی ہے، اسی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ اور بعض دفعہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کی جو زبان ہے وہ کینچی کی طرح ہے، یہ خود اچھی نہیں، اس میں یہ خامیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، مگر جو مرد حضرات ہیں، جو سسرال والے ہیں، وہ تو ایک قسم کے فرشتے ہیں نا، ان میں تو کوئی خامی نہیں ہوگی۔ اور جو لڑکی کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی لڑکی کے اوپر ہی انگلیاں اٹھائیں گے کہ تمہیں اپنا گھر بنانا نہیں آیا، اور اللہ نہ کرے کسی بیٹی کی طلاق ہو جائے تو اس کو یہ معاشرہ کبھی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ بیٹی کے ذمے ہے کمپرومائز کرنا۔ بھلے جو بھی ہو جائے، بیٹی کو کمپرومائز ہی کروانا ہے۔ اس کو ایک قسم کا روز اس کو موت ملتی ہے، ایک موت ہوتی ہے جس سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن روز کی موت سے انسان نہ جانے کتنی بار گزرتا ہے، کتنی بار وہ بیٹی
گزرتی ہوگی، جس کو صبح و شام تانے ملتے ہوں، جس کو ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بنایا جاتا ہو، خدا را کمپرومائز کی جگہ بیٹی کو حوصلہ دیں، بیٹی کو سپورٹ کریں کہ اگر تمہارے شوہر، تمہارا سسرال تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے تو ہمیں بتانا، ہم تمہیں لے کے جائیں گے اور ہم کورٹ سے رجوع کریں گے، عدالتیں موجود ہیں۔ خدا را اپنی بیٹیوں کے اوپر یوں ظلم و ستم ہوتا ہوا نہ دیکھیں اور کمپرومائز کا لفظ ختم کریں، تاکہ وہ بھی ایک آزاد اور خوشحال اور اپنی زندگی کو پرسکون طریقے کے ساتھ گزار